السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ یہ مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر مسلمان ڈھیر ساری نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ مہینہ اور یہ روزے ایسا نہیں کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے ہمیں پر فرض کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، جتنی بھی امتیں تھیں، تمام کے تمام امت پر اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے تمام لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور ان روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے: لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مبارک مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایسی مقدس کتاب کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ مسلمانوں، یہ مبارک مہینہ پھر سے ہمیں ایک مرتبہ ملا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس طرح اب تک رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے آئے ہیں، ذکر و اذکار میں جس طرح مشغول و مصروف رہتے تھے، افسوس کہ اس مرتبہ ہمیں اس طرح موقع نہیں مل رہا ہے۔ ایک وبا کورونا وائرس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بیماری آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے تمام ممالک کے حکمرانیں اپنی مملکت میں رہنے والے تمام لوگوں کو احتیاطی تدابیر بتلاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھیڑ بھاڑ نہ کرو، خواہ عبادت گاہ ہو یا بازار،
ہر جگہ سے روکا اور منع کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، مسجدوں میں تراویح کی نمازیں ہوتی تھی، مگر افسوس کہ اس مرتبہ ہمیں اس طرح موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو کیا ہم مسجدوں میں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں یا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ تو مختصراً اتنی سی بات جان لیں کہ شریعت نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس سے جان کا خطرہ یا قابل عذر مجبوری کے تحت ہم مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا، اور صلو فی رحالکم کی بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ وہ صرف کیچڑ کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ آج تو یہاں جان کا خطرہ ہے، بدرجہ اولا ہم گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ جہاں تک تراویح کی بات ہے تو میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کہ صرف مسجدوں میں ہی تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ ہم مجبور ہیں تو جن جن کے گھر میں حافظ قرآن موجود ہیں، جن جن کے گھر میں حافظ قرآن موجود ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھائیں۔ اور اگر کسی کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہو تو اللہ کے واسطے آپ دیکھ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، دیکھ دیکھ کر نماز پڑھائیں، کیونکہ اس کی اجازت ہے کہ کوئی دیکھ کر قرآن کریم دیکھ کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگر یہاں کوئی یہ سوال کر بیٹھے کہ ہم دیکھ کر قرآن کریم اگر پڑھاتے ہیں تو خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، ہماری عبادت میں ثواب کی کمی ہو جائے گی۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے بسا اوقات حسن حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے، جب رکوع و سجود کرتے تو انہیں پھر واپس رکھ دیتے، پھر جب قیام کی حالت میں آتے تو اللہ کے نبی پھر دوبارہ انہیں اٹھا لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں بچوں کو گود میں لے کر نماز ادا کیا، تو ہم قرآن کریم کو دیکھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب مکمل ہو جائے سائڈ میں اسے ہم رکھتے۔ اس مبارک مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، کیونکہ سرکار نے ہمیں اللہ کے ذکر و اذکار سے نہیں روکا ہے، سرکار نے ہمیں نماز پڑھنے سے نہیں روکا ہے، سرکار نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے نہیں روکا ہے، بلکہ ہمیں مسجدوں میں اکٹھا ہو کر جماعت کرنے سے روکا ہے، بھیڑ بھاڑ سے منع کیا ہے۔ تو گھروں میں ہم رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ تو کیوں ہم اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر مسجدوں تک جائیں؟ کیوں ہم بیماری کو بڑھائیں؟ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم گھروں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں اس خطرناک بیماری سے محفوظ رکھ، اور اے رب العالمین یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اے اللہ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔